نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے، خوشیاں آپ کا مقدر بنائے، دکھ پریشانیاں آپ سے دور ہوں۔ اللہ جل شانہ الجھے مسائل کو اپنے فضل و کرم سے سلجھا دے۔ اس دعا کے ساتھ آج ایک خوبصورت عمل بتاتا ہوں۔ آج کا عمل دھوکہ، مکر و فریب سے بچنے کے لیے ہے۔ وہ مسلمان جو سادہ ہیں، بار بار دھوکے میں آ جاتے ہیں، کوئی شخص ان سے مکر و فریب کر جاتا ہے، کوئی مکار ان سے دھوکہ کر جاتا ہے، وہ بار بار اس غم کا شکار ہوتے ہیں، اس دکھ کا شکار ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے۔ وہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ جل شانہ مکر و فریب سے، دھوکہ دہی سے محفوظ کر لیں گے۔ کوئی شخص آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ اللہ جل شانہ آپ کو بصیرت کی آنکھ عطا فرمائیں گے، دل کی آنکھ جس سے آپ سمجھ بوجھ کر فیصلہ کریں گے، اعتماد کرتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کریں گے، حوصلے سے کسی کے اوپر اعتماد کریں گے، جلد بازی نہیں کریں گے اعتماد کرتے ہوئے۔ بصیرت کی آنکھ اللہ جل شانہ کسی کو عطا فرماتے ہیں جس سے وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے جن چیزوں کو ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ جل شانہ عالم الغیب ہے، وہ ذات چھپی چیزوں کو جانتی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ کس کے دل میں کیا ہے، سینوں کے رازوں کو وہی جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اس لیے ہمیں ہر لمحہ رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جب تک ہماری رہنمائی نہ ہو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اس لیے ہر وقت خود کو اللہ جل شانہ کا محتاج سمجھنا چاہیے اور اس سے دعائیں کرنی چاہیے، اس کے سامنے گڑ گڑا کر، پکار کر یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ تو میری رہنمائی فرما، میں خود کچھ نہیں ہوں۔ جب تک آپ میری رہنمائی نہیں فرمائیں گے میں گمراہ ہو جاؤں گا، مجھ سے دھوکہ ہو جائے گا، کوئی مکار فریب کر جائے گا۔ اب ہم عمل کی طرف آتے ہیں۔ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے جب آپ کے تمام معاملات اللہ کے سپرد ہو جائیں گے تو اللہ جل شانہ آپ کو سمجھ بوجھ بھی عطا فرما دیں گے، قوت فیصلہ بھی عطا فرما دیں گے، جس سے آپ جلد بازی سے محفوظ رہیں گے۔ جلد بازی کی وجہ سے بھروسہ، اعتماد جلد ہوتا ہے، اسی وجہ سے اکثر و بیشتر دھوکہ ہوتا ہے کسی کی طرف سے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، آیت نمبر 44، سورہ غافر، اسے سورہ مؤمن بھی کہتے ہیں، پارہ نمبر 24 میں ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 313 دفعہ پڑھا کریں، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، یا یہ کہ اس کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اس سے بھی آپ انشاءاللہ اپنے اندر بصیرت والی نعمت محسوس کریں گے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو دل کی آنکھ عطا فرما دی ہے، جس سے آپ ان چیزوں کو دیکھنے لگے ہیں جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ معنی بھی خوبصورت ہے۔ اس دعا کا معنی ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے استحضار کے ساتھ، پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وہ اپنے بندوں کو
اچھی طرح دیکھتا ہے، باریک بینی سے دیکھتا ہے۔ جس طرح اللہ کامل آنکھ سے دیکھتا ہے، اس طرح کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے تمام معاملات کی سرپرستی اللہ خود فرمائیں گے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔